چاہیے۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد، بندوں کے بندوں پر حق، اور اس میں سے سب سے بڑا حق بحمد اللہ تعالی قرآن مجید میں سے یہ فقیر حقیر بے توقیر 5 مقام قرآن مجید سے ایسے میں پیش کر سکتا ہوں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ 5 قرآن مجید میں آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ ہے حق الوالدین، وہ ماں باپ کا حق۔ پتہ یہ چلا حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ بڑی کائنات میں عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور اس کے بعد پھر حقوق العباد میں ٹاپ آف دی لسٹ سب سے اوپر حقوق العباد کی جب فہرست مرتب کی جائے گی تو پہلے نمبر پر ماں باپ کا حق آتا ہے، حق الوالد۔ حضور کے ایک صحابی نے پوچھا من احق، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، حضور ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امک، حضور نے ارشاد فرمایا تیری ماں زیادہ حقدار۔ قیل ثم من، حضور پھر کون حقدار ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں زیادہ حقدار ہے۔ قیل ثم من، حضور پھر کون حقدار ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں زیادہ حقدار ہے۔ 3 مرتبہ یہ فرمایا، چوتھی مرتبہ وہی سوال کیا جا رہا ہے ثم من، حضور پھر اس کے بعد کون حقدار ہے زیادہ؟ میرے آقا نے فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ حقدار ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے، اور 1 مرتبہ آخر میں فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ زیادہ حقدار۔ اب محدثین فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ مستنبط ہوا، یہ بات معلوم ہوئی کہ 3 حصے خدمت ماں کا حق ہے اور 1 حصہ خدمت جو ہے وہ باپ کا حق ہے۔ خدمت کے اعتبار سے ماں کا حق زیادہ اور اطاعت کے اعتبار سے باپ کا حق زیادہ۔ اطاعت کے اعتبار سے باپ کا حق زیادہ، خدمت کے اعتبار سے ماں کا حق زیادہ۔ میں پھر دہراتا ہوں، دعا کر رہے ہیں جبریل، آمین کہہ رہے ہیں عامرہ کے لال، وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں بوڑھے ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور جنت کا حقدار نہ بنا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ ہمارا کیا طرز عمل ہے۔ آپ اولاد تو ماں باپ کے گلے کو آتی ہے، باپ ڈرتا ہے کہیں بیٹا تھپڑ نہ مار دے۔ بعض گھروں کے اندر یہ کیفیت، اور بعض معاملات میں تو لوگ دعا کرانے میرے پاس آئے اور میں پسینہ پسینہ ہو گیا، کہا کہ بیٹے نے باپ کو 2 بیٹوں نے مل کر مارا ہے، 2 بیٹوں نے مل کر باپ کو مارا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ باز نہیں آتا ہے ان کاموں سے، باپ بھائی تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ماں باپ اگر حالت کفر میں بھی ہوں تو اولاد کو ان کا احترام کرنا پڑے گا۔ باقی معاملات دین کے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر ماں باپ ایسا حکم دیں جس پر عمل کرنے سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے تو وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اس کے علاوہ ماں باپ کی بات ماننے کا حکم دیا گیا۔ اب لوگوں کو علم نہیں، بچوں کی تربیت نہیں، گھروں کے اندر بتایا نہیں جاتا ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، تو جبریل دعا مانگ رہے ہیں، حضور آمین کہہ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی عزت و احترام کریں، اور ماں کی خدمت کا جذبہ قرآن میں اجاگر کیا گیا کہ ماں کی خدمت کیوں زیادہ حضور نے فرمائی۔ اس لیے سورہ لقمان کو دیکھ لیں، سورہ تغابن کو پڑھ لیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے بندے تجھے احساس نہیں ہے تیری ماں نے جنم دینے میں جو تجھے مصیبتیں اور جو مشقتیں اور جو تکلیفیں اٹھائی تھیں اس کا اولاد کو اندازہ نہیں ہے۔ ماں کی خدمت اس لیے زیادہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ ماں کی توقیر اس کی خدمت اس لیے زیادہ ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، بصورت حمل جب بچہ یا بچی ماں کے شکم میں ہوتی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا تکلیفوں پر تکلیفیں، مصیبتوں پر مصیبتیں، دکھوں پر دکھ ماں اس عرصے میں جھیلتی ہے جتنا عرصہ بچہ ماں کے شکم میں گزارتا ہے۔ اس لیے ماں کی خدمت کا، ماں جو تکلیف اٹھاتی ہے اولاد کی خاطر جسمانی وہ باپ نہیں اٹھاتا، اس لیے ماں کی خدمت کا حق زیادہ رکھا گیا۔ اور قربان جائیں آج ماؤں کے گلے پڑنے والوں، باپ کی عزتوں سے کھیلنے والوں، ذرا غور کرو کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز اللہ کی عبادت ہو، اس عبادت کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ امام فخر الدین، ریفرنس میں کوڈ کر دیتا ہوں، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے جب حضور نے سلام پھیرا تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہے۔ پوچھا حضور ماجرا کیا ہے؟ آج نماز عشاء میں بہت آبیدہ ہوئے آپ، ہم نے کبھی اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا۔ حضور کوئی پریشانی کوئی تکلیف؟ حضور نے فرمایا الا بخیر، کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں۔ تو حضور پھر رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا مجھے میری ماں یاد آ رہی، مجھے میری۔ اور آج تجھے منصب ہو جائے تو اپنی ماں کی عزت بھول جاتا ہے۔ یہ تو خدا کی خدائی کا بادشاہ، حضور پوری کائنات میرے مصطفیٰ کی خاطر تخلیق کی گئی، سید العالمین اللہ کے حبیب، ماں کا احترام، ماں کی توقیر۔ نماز کے اندر فرماتے میری ماں یاد آ گئی اور میں بہت رویا ماں کو یاد کر کے، اور نماز پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میری ماں اگر ظاہری حیات میں ہوتی وہ مجھے آواز دیتی، میں فرض چھوڑ کر اپنی ماں کی جا کے بات سنتا۔ اور یہ ھذا من خصائص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی خاصیت ہماری نہیں۔ ہم فرض نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ نفل نماز بندہ پڑھے، ماں باپ بلائے تو نفل چھوڑ کر ماں باپ کی بات سننے کا حکم ہے، فرضوں میں نہیں۔ فرض میں ماں باپ بلائے تو نہیں جا سکتے، یہ حضور کا خاصہ ہے۔ اگر حضور نماز پڑھتے ہوئے ماں باپ آواز دے تو جانے کا نبی کے لیے حکم ہے، مگر ہمارے لیے یہ ہے کہ نفلوں کے اندر ہم ماں باپ بلائیں تو حکم ہے نفل چھوڑ کے ماں باپ کی بات سنو۔ حاضرین محترم، حدیث شریف کا مضمون مکمل ہوا۔ آج کے خطاب جمعہ میں درس حدیث تھا اور اس میں 3 نقطے سمجھائے گئے۔ ایک تو یہ کہ رمضان شریف کا احترام، اس کی توقیر کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اور دوسرا پیارے آقا کریم کی تعظیم اور درود و سلام کی رغبت و شوق، تیسرا حقوق العباد میں سے اونچے درجے کا حق ماں باپ کا حق ہے۔ یہ اصلاحی بیان اس لیے کیا گیا کہ ممکن ہے کسی ایک کے دل میں کوئی بات اچھی بیٹھ گئی تو میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔